ایک قریے سے، قریہ یعنی گاؤں، ایک گاؤں سے ایک شخص گزرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو وہ واقعہ بھی معلوم ہے؟ تو یہ او جو ہے یہ اس لفظ سے جڑ گیا. علم ترى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ کے علم میں یہ تجربہ ہے؟ علم ترى الى الذي حاج ابراہیم، کہ وہ شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کی تھی، بحث کی تھی، ہے نا. ایک ہو گیا علم ترى الى الذي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس بات کا علم ہے اس شخص کے تعلق سے جس نے ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی، یا پھر اس شخص کے تعلق سے جو ایک گاؤں پر سے گزرا؟ تو یہ او کس سے جڑ گیا؟ علم ترى الى الذي سے جڑ گیا. علم ترى الى الذي کہہ کر نمرود کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر کالذی مر کہہ کر ایک اور شخص کا تذکرہ ہوا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال جواب کرنے والا ہے. جس طرح نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال جواب کیا تھا، یہاں پر بھی ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست سوال جواب کر رہا ہے. تو یہ او کا جو ربط اور عطف ہے یہ علم ترى الى الذی سے ہے. او کالذی مر علی قریہ، کہ اس شخص کا بھی تذکرہ تمہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص گزرا ایک گاؤں پر سے، ایک ولیج، ایک گاؤں پر سے اس کا گزر ہوا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ، وَهِيَ ضمیر ہے اور گاؤں کی طرف اشارہ ہے، اور وہ گاؤں، وہ بستی کیونکہ مؤنث ہے نا اردو میں بھی، اس لیے یہاں پہ وہی ہے یعنی مؤنث کا صیغہ آیا. وہی ہے، اور وہ جو بستی ہے خاویتن، گری پڑی تھی. کس طرح گری پڑی تھی؟ علی عروشہا، اپنے عرش کے ساتھ. عرش کس کو کہتے ہیں؟ چھت کو کہتے ہیں. ایک عرش ہے، دوسرا فرش ہے. فرش وہ جو بچھا ہوا ہوتا ہے، عرش وہ جو سر کے اوپر ہوتا ہے. فرش وہ ہے جس پر پیر رکھتے ہیں، عرش وہ ہے جو سر کے اوپر ہوتا ہے. عرش کہتے ہیں اوپر والی اونچی چیز کو. اس شخص کا گزر ایسے گاؤں سے ہوا، ایسی بستی سے ہوا جو اوندھی پڑی تھی، گری پڑی تھی اپنے چھت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو عربی کا یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے ٹوٹلی برباد شدہ، جو کلی طور پر برباد ہو چکی ہوتی ہے، ایسی بستی کو کہتے ہیں وہ اپنی چھت کے بل پر پوری گری ہوئی ہے. اگر اس کے الفاظ کے مطابق اس محاورے کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کو کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر جو چار دیواری پر منحصر ہوتا ہے، ٹکا ہوا ہوتا ہے، اگر اس کی سے چاروں دیواریں اگر گرا دی جائیں کیا ہوگا؟ وہ عرش، جو عرش تھا وہ فرش بن جاتا ہے. وہ عرش نیچے گر کر جو چھت ہے وہ زمین پر آ لگتا ہے. یہ جو زمین پر آ لگنے سے اس گھر کا اب کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا، اس مکان میں کوئی مکی نہیں رہتا، کوئی رہنے والا ملتا ہی نہیں. کیوں؟ اب اس گھر کی کوئی مطلب اس گھر کی حیت اور شکل ہی بدل گئی، اب وہ گھر نہ رہا. تو چھت کا زمین پر گر جانا اس گھر کی علامت کو ہی مٹا دیتا ہے، اب وہ گھر ہی نہیں رہا. گویا کہ یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہے. اللہ نے کہا کہ وہ شخص ان کا گزر ہوا ایسی بستی سے جو اپنے چھت پر اوندھی گری ہوئی تھی، یعنی کہ جہاں چھت اوپر ہونا چاہیے تھا وہ نیچے تھی، الٹی ہو گئی. خاویتن، گری پڑی تھی اپنے چھت پر. سب سے پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے یہ شخص ہے کون جن کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے؟ اور کہتا ہے کہ یہ جا رہے تھے ایسی بستی سے ان کا گزر ہوا جو
پوری طرح برباد ہو چکی تھی. تفاسیر میں بہت سارے نام آتے ہیں مگر زیادہ تر مفسرین کرام جس بات پر متفق ہے اور بعض صحابہ تابعین وغیرہ سے جو اقوال ملتے ہیں اس کے مطابق یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے دوسری ایک آیت میں بھی ہے، یہ کہہ کر کہ یہودی لوگ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عیسائی کیا کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ جو نام ہے عزیر جو اللہ تبارک نے استعمال کیا، وہ عزیر علیہ السلام کا تذکرہ اس واقعے میں موجود ہے. حضرت عزیر علیہ السلام وہ ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص ہیں. ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو پوری طرح برباد ہو چکی تھی، اپنے چھت کے بل بوتے پر گری ہوئی تھی. جیسے انہوں نے اس بستی کو دیکھا ایک خیال پیدا ہوا ان کے ذہن میں. وہ خیال یہ تھا کہ جو بستی اس طرح پوری طرح تباہ و برباد ہو گئی ہو، نہ مکہ ہے نہ مکی ہے، ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ بربادی کا یہ عالم تھا کہ زیست کا کوئی نام و نشان نہ تھا، زندگی کے وجود کا کوئی نام و نشان نہ تھا. ہوتا ہے نا کہ جو چیز بہت زیادہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیا یہاں پر کبھی زندگی تھی؟ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا یہاں پر کبھی زندگی تھی یا